دوستو، اس کہانی کو پورا ضرور سنیے گا۔ میری بیٹی کی عمر 13 سال تھی۔ اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی مجھے کہتی، اماں میری جلدی سے شادی کروا دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ میں بیٹی کی بات سن کر پریشان ہو جاتی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں چھپ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی، مجھے کہتی کہ ٹیچر نے ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، میں وہی کر رہی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی میرے کان میں آ کر کہنے لگی، آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سو جائیں، آپ کو اس کے راز کا پتہ چل جائے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی، میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے۔ شادی کے 1 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میرے شوہر اور میری خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور غربت میں بس روٹی ہی پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے بہت بڑا خواب دیکھ لیا تھا۔ اسی لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہی خواہش تھی، جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا چھوٹا ٹوٹا ہوا 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں بیٹی ہوتی۔ اکثر بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹی کو ایسے محنت کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں اس پر فخر ہوتا تھا۔ ایک تو ہم غریب تھے، دوسرا ہم نے امیروں والا خواب دیکھ لیا تھا، لیکن ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت دے رکھی تھی، اس لیے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننی پڑتی تھیں۔ یہ باتیں سب سے پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے جیٹھ اور جیٹھانی نے شروع کیں، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کے ڈر سے اپنی بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیتے۔ آخر لوگ باتیں کب تک کریں گے؟ تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو جائیں گے جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی، تب یہی لوگ فخر سے کہیں گے، ہماری بھتیجی ڈاکٹر ہے۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی کہیں گے، ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی قابل ڈاکٹر ہے۔ میرے ساس سسر بھی بہت خوش ہوں گے۔ جب بھی ہم بیٹی کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے۔ یہ باتیں ایک دوسرے کا حوصلہ بنتیں۔ آخر کار ہماری دعائیں اور بیٹی کی محنت رنگ لے آئی۔ اس کا میڈیکل کالج میں سلیکشن ہو گیا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی، جس کے بعد بیٹی نے ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روزانہ بسوں اور رکشوں کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد یہ حل نکلا کہ بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کے بعد گھر چھٹی پر آئے گی۔ اس طرح روزانہ آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بیٹی تعلیم پر بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی محنت کی بات ہے، بس فیصلہ ہو چکا تھا، بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی۔ ہماری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیریت سے گزر گیا۔
لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد تعلیم کا نیا سلسلہ شروع ہوا، بیٹی نے ایک عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر گھر آتی تو مجھ سے کہتی، ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا کر دو۔ جب میں کہتی کہ اس کا کیا کرو گی تو وہ کہتی کہ ٹیچر نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہی کر کے کالج لے جانا ہے۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب چوتھے مہینے یہی روٹین رہی تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو 3-4 مہینے سے پورا نہیں ہو رہا تھا، اور کیا ٹیچر تھا جو ہر ہفتے ایک ہی کام دے رہا تھا؟ لیکن پھر مجھے خیال آتا کہ شاید میڈیکل کی پڑھائی ہوتی ہی ایسی ہے، مجھ جیسی 5 جماعت پاس کو کیا پتہ۔ لیکن دماغ میں سوال اٹھ رہے تھے۔ اس بار جب بیٹی گھر آئی، اس نے پھر سے پھٹکڑی منگوائی۔ میں نے پوچھا، یہ ہر 15 دن کے بعد تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے؟ بیٹی پہلے تو تھوڑا گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھال کر کہنے لگی، ماں یہ کام ہمیں تب ملتا ہے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ پھٹکڑی والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور ٹیچر کہتے ہیں تجربہ ناکام رہا، اس لیے دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ بیٹی کے اس لمبے جواب نے میری تسلی کروا دی۔ میرے دل سے سارے شک ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی سے اسے پھٹکڑی لا کر دے دی۔ ایک رات گھر میں گزارنے کے بعد بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو وہاں ایک چیز کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن وہ چیز دیکھنے کے بعد اب وہ اندھا اعتماد ختم ہو رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا کہ وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل ایسے ہی وہم کا شکار ہو چکا تھا۔ برے برے خیال آنے لگے۔ میں نے اپنے سارے کام چھوڑے اور وہ چیز اٹھا کر میں سوچنے لگی کہ حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ سچ نہ بتاتی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں فوراً اٹھی، چادر لی اور گھر سے باہر آ گئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا، جہاں بڑے بڑے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں چودھری صاحب کی بیٹی سے ملی، اسے اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ اس نے میری بات سنی اور وہ پریشان ہونے لگی۔ میں نے اسے وہ چیز بھی دکھائی جو بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ جب میں نے بتایا کہ بیٹی ہر 15 دن کے بعد یہ منگواتی ہے تو وہ یہ سن کر حیران ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی انہیں ایسا کوئی کام نہیں ملتا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کام میں پڑ چکی تھی تو بدنامی کے ساتھ لوگوں کے طعنے بھی گھر پہنچنے والے تھے۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی میں وہ چیز واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں تاکہ اسے شک نہ ہو۔ مجھے بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا۔ جب بیٹی گھر واپس آئی، میں نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اس کا رویہ بالکل پہلے جیسا تھا۔ میری بیٹی نے حسب معمول پھر سے پھٹکڑی منگوا لی۔ میں نے اسے لا کر دی اور خاموشی کے ساتھ چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی۔ اتوار کے دن جب میری بیٹی سو رہی تھی، چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں بدنامی اور آخرت میں بربادی کا راستہ تھا۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے میرے کان میں کہا، آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ایک رات چھپ کر بیٹی کے کمرے میں سو جائیں، دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اگلی بار جب بیٹی گھر واپس آئی تو میں رات کو چھپ کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ ایک بات تو میں جان چکی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر سے یہ بات چھپا لوں گی۔ میں نے سوچ لیا
میں چودھری صاحب کی بیٹی سے مدد لوں گی۔ ہمارے سامنے چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے انہیں سب بتا دیا۔ چودھری صاحب توبہ کرنے لگے۔ پہلے تو ناراض ہوئے، لیکن پھر ان کے دل میں رحم آ گیا۔ معاملہ بہت سنگین تھا، بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ حل کرنا چاہتے تھے۔ چودھری صاحب نے اپنے ایک واقف پولیس والے کو فون کر کے تفتیش کی درخواست کی، اور پھر جو انکشاف ہوا اس سے سب کے دل کانپ گئے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخلہ دلوا دیا۔ بظاہر ادارہ نظر آنے والی وہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ وہاں اپنی بیٹیاں پڑھا سکیں۔ پولیس نے مکمل منصوبہ بندی کے تحت کالج انتظامیہ اور سٹاف کے خلاف کارروائی کی تاکہ کوئی بچ نہ سکے۔ میری بیٹی گھر واپس آ چکی تھی، میں نے اسے کالج سے نکلوا دیا تھا۔ اب معاملہ چھپانا مشکل تھا، اس لیے میں نے شوہر کو سارا سچ بتا دیا۔ میرا شوہر طیش میں آ کر بیٹی کو مارنے لگا، مگر وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدھی مری ہوئی تھی۔ ہم اسے علاج کے لیے شہر لے آئے، پھر چودھری صاحب نے ہماری مالی مدد کی۔ آہستہ آہستہ بیٹی سے احتیاب ہونے لگی۔ وہ ہم سے شرمندہ تھی، رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ ہم نے اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اصل میں جب میں نے بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تھی تو مجھے منشیات نظر آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں پھٹکڑی لگتی تھی۔ جب میں نے چودھری صاحب کی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا انہیں کبھی پھٹکڑی کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا تو پتہ چلا میڈیکل کالج کی انتظامیہ تو بے خبر تھی، لیکن ہاسٹل کی وارڈن، کچھ ٹیچر اور چوکیدار اس دندے میں ملوث تھے، جو طلبات کو منشیات کی لت لگا رہے تھے اور انہیں بلیک میل کر کے جسم فروشی پر مجبور کرتے تھے۔ میری بیٹی بھی انہی کا شکار ہو چکی تھی۔ افسوس کہ یہ حقیقت تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب وہ بے حال ہے۔ اس نے نشہ تو چھوڑ دیا، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی تانے دے رہے ہیں، جس سے ہمارا دل جلتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔